اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان بہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فقر کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے کہ فقر اور فقیری دراصل کیا ہے، اور اس کو ہم آپ کے ساتھ مل کر، آپ جیسے دانشوروں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ مل کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو خود پر امپلیمنٹ کر سکیں اور اپنی اور دوسری کی زندگیوں کو آسان اور فقر کے مطابق جو ہے ڈھال سکے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف جو ہے عظیم ہستیوں کے ذریعے اس کو کھولنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تاکہ ان کے کردار کو فقر کی نظر سے سمجھا جائے اور پھر خود کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کی اگر نظر سے فقر دیکھیں تو فقر کیا ہے۔ آج میں جس ہستی کا یہاں پہ ذکر کرنے جا رہی ہوں، یعنی شان زہرا بطول، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کا زور بازو، جواں مردی اور جانثاری کی لازوال مثال۔ جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک سمجھے ہیں، آج میں فقر حسین کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فقر حسین کے لیے شاید میں 1 سال بھی اگر اس کو بیان کرتی رہوں یا لکھنے بیٹھوں تو میں اس پر میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی وہ مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل بیت کا جو فقر ہے دراصل وہ فقر کا ہونا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فقر جو ہے وہ اہل بیت اور حسین کے دم سے ہے۔ پوری کائنات کا جو مجھ جیسے فقیر کے نزدیک اگر میں کیلکولیشن کروں تو میں یہ کہوں کہ پوری کائنات کا آدھا فقر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور آدھا فقر حضرت زینب علیہ السلام کی ذات میں بستا ہے۔ یوں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 چشم و چراغ، ان 2 عظیم ہستیوں نے اس کائنات میں ظاہر ہو کر بندگی، جانثاری، اثار، صبر و استقلال، قربانی کی وہ عظیم مہر ثبت کی کہ فقر اور فقیری، بندگی اور قربانی، روحانیت اور معراجیت، شاہ و غدا، قرض کے، طریقت اور فقر کے تمام فلسفے حسین اور بی بی زینب پر قربان ہیں۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہیں، اور ہر شہادت جو ہے وہ اپنی جگہ منفرد اور نمایاں ہے، لیکن شہادت حسین علیہ السلام تمام شہادتوں سے زیادہ منفرد اور نمایاں ہے۔ وجہ آپ جانتے ہیں، ایک تو حضرت امام حسین خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں، اور حسین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی۔ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے اور رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی غربت، ان کی جو پردیس میں انہوں نے جو مظالم کاٹے، مظلومیت کی انتہا میں حالت میں جو صبر اور استقلال اور فقر اور فقیری کی انتہا کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ میں یہاں پہ ان کا واقعہ نہیں بیان کروں گی کیونکہ آپ سارے اس واقعے سے بچپن سے پڑھتے ہیں اور اس سے بخوبی واقف ہیں۔ کوشش کریں گے ہم نئے زاویے سے ان کی شہادت کے فلسفے کو سمجھیں اور فقر کی روح سے اسے جانچیں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ یوں تو بہت ساری شہادتیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی شہادت باقی تمام شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ حق نے طالب مولا کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے کبھی کسی مصیبت سے خلاصی کی آپ نے دعا نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے فسق و فجور کا مقابلہ کیا، مار کا، جسے آپ کربلا کہتے ہیں، ایکچولی کرب و بلا لفظ ہے۔ کرب و بلا میں اہل بیت کے آپ جانتے ہیں کہ 72 افراد جو تھے، 72 افراد شہید ہوئے۔ حسین علیہ السلام نے آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔
شہادت حسین اور فقر حسین کے فلسفے کا اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، تو شہادت حسین کیا ہے؟ شہادت حسین دراصل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شہادت حسین فقر حسین ہے، فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شہادت کربلا کمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔ یا میں تھوڑا سا اس کو کھولوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا کہ سب انبیاء کو بھیج کر آخر میں ایک نبی بھیجوں گا جس کی نبوت پر ایمان لانا سب انبیاء کے لیے لازم و ملزوم ہوگا، اور تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیتے ہوئے نبوت محمدی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری نعمتیں اللہ نے مجھے تقسیم کرنے کے لیے دی ہیں۔ ایکچولی جو ہر نعمت ہے وہ واسطہ نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر کوئی نیکی اور شہادت قبول نہیں، یعنی شہادت جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام شہادت کی ان کی شہادت جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن مجید کا فرمان ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی، فرمایا میرے حبیب کسی دشمن کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں یہ آپ کو تھوڑا سا انالیسس یہاں ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ شہادت حسین کیسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کیسے فقر مصطفیٰ ہے، اور کیسے حسین کا فقر جو ہے کائنات کا آدھا فقر ہے۔ حضور آقا دو جہاں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ میں اللہ کی راہ میں بار بار جو ہے مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں۔ یہاں وہ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک کیسے شہید ہوئے، اس کا واقعہ، پھر آپ کے جو چہرے مبارک سے کیسے خون بہا، یہاں تک کہ آپ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، اور یہ بھی خبر پھیل گئی کیونکہ آپ کی بڑی تمنا تھی شہادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جب وہ آپ جو ہے وہ ان کے بے ہوشی کی کیفیت تاری ہوئی تو دشمنوں میں ایک دفعہ یہ بھی خبر پھیلی کہ شاید، لیکن چونکہ رب محمد نے اپنے حبیب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے قرآن میں یہ الفاظ کہہ دیے ہوئے تھے، یہ وعدہ فرما دیا ہوا تھا کہ میرے حبیب کسی دشمن کے ہاتھ آپ کی جان تک نہیں پہنچ سکتے، تو لہٰذا مالک آپ کی خواہش کو جانتے تھے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہر شے کے دو رخ ہیں، ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے اور ایک شکل اور ہیئت۔ شہادت کی جو چاہت ہے شہادت کا جوہر ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونا ہی شہادت کی روح ہے۔ پھر کہوں گی حسین سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو اور کیا ہے؟ حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا یعنی فقر حسین دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر شہادت ہے، اور حسین علیہ السلام کی شہادت کی شکل اور حیت ہے۔ آپ نے ان کی ازلی اور لازوال خواہش جو ہے اس کی عملی جو صورت ہے وہ حسین علیہ السلام، حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہر اور آرزو شہادت کی عملی لازوال شکل ہے۔ یعنی انتہائی شہادت کے اگر فلسفے کو دیکھنا اور سمجھنا ہو، فقر کی اگر انتہا کو دیکھنا ہو تو حسین علیہ السلام کو دیکھیے۔ ترمذی شریف اور دیگر احادیث کی روح سے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ حسین علیہ السلام کی عظمت فقر جو ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ الفاظ میں کوٹ کرنا چاہوں گی جو ترمذی شریف میں درج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے بغض رکھے گا وہ دراصل مجھ سے بغض رکھے گا۔ جز ہمیشہ کل سے ہوتا ہے، جز کی خوبصورتی جو ہے کل سے ہے۔ حسین علیہ السلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر جو کمال ہے اس کا منبع میں ہوں۔ کتنی بڑی بات، ذرا اس پر تھوڑا غور کریں۔ جس کے اندر جو کمال ہے اس کا منبع میں ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی مزید کھولتی ہوں کہ یعنی اگر میری سیرت اور کمال فقر دیکھنا ہو
تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ حسین ہے. تو ایکچولی یہ جو ہے فقر حسین، شہادت حسین کے پیچھے تھوڑا میں نے اس کو فلسفے کو فقر کی نظر سے کھولا ہے آپ کے ساتھ مل کر، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ دراصل شہادت حسین جو تھا وہ کیا ہے. تھوڑا سا یہاں پہ میں ایک اقتباس پیش کروں گی خطبہ امام حسین علیہ السلام جو ہے کربلا داخل ہوتے وقت فقر کے حوالے سے. تو کربلا میں داخل ہوتے وقت حسین علیہ السلام کا جو خطبہ تھا، روایت ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جناب حر کو خط ملا جس میں لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے سختی سے پیش آؤ، وہی خط جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کو پڑھایا. پھر امام حسین علیہ السلام کو سفر جاری رکھنے سے کہ جاری نہ رکھ سکیں کوشش کی، اسے روکنے کی کوشش کی. امام علیہ السلام جو تھے حسین علیہ السلام اٹھے اور ایک خطبہ دیا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یوں فرمایا، تحقیق جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اسے دیکھ رہے ہو، یا جو مصیبت ہم پر جو آن پڑی ہے اس کو دیکھ تو رہے ہو؟ ہاں. آپ نے فرمایا یہ دیکھیں اب ایک ایک جو لفظ ہے اس میں ایک پوری جامعہ جو ہے وہ حیات و ممات کا فلسفہ ہے. اس پر آپ غور کریں ان کے خطبے کے ایک ایک لفظ پر. آپ دیکھیں فرماتے ہیں روزمرہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، دنیا نے تو برے انداز میں کروٹ بدلی ہے، دنیا کی اچھائیاں پسے پشت کر دی گئی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں اخلاق حسنہ اور فضائل انسانی برتن میں لگے پانی سے بھی کم رہ گئے ہیں، معاشرہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، جبکہ باطل پر عمل کرنے سے بھی ساتھ روکا نہیں جا رہا؟ دیکھیں اس وقت آج سے دیکھیں اتنا پیچھے ان کا کتنی ان کے الفاظ کس قدر لازوال اہمیت کے حامل ہیں کہ آج بھی وہ من و ان جو ہیں وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں ہماری زندگیوں پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے پورے حیات و ممات کے فلسفے پر. مزید آپ فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں مومن جو ہے سزاوار ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کرے. ہاں ایسی صورتحال میں حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں موت کو بڑی سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہت بڑی بدبختی اور ذلت سمجھتا ہوں. ایک اور روایت میں یوں ہے، آپ فرماتے ہیں بے شک یہ دنیا انتہائی منفی انداز میں بدلی ہے جس میں اچھائیاں رخصت ہو گئی ہیں. دنیا میں بے شک اچھائیاں برتن میں لگے پانی کے مقدار کے برابر ہیں. معاشرہ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کے طرف جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. اپنے ارد گرد دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اپنے ملک کے حالات دیکھیں، مسلم ممالک امت مسلمہ کو دیکھ لیں، پیلسٹائن کو دیکھ لیں، کشمیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، روہنگیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، بوسنیا میں کتنی جینوسائیڈ اس کو دیکھ لیں. کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہمارے بخت سو گئے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے خود اپنے بخت سلا دیے. ہم نے طریق سے یا جنہوں نے جانے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے خاندان اپنے بچے گنوا دیے، ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا، نہ کچھ سیکھا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے بخت سوئے ہوئے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ یہی بات جو میں بھی کہہ رہی ہوں، کہاں پر حق پر عمل کیا جا رہا ہے اور باطل پر بھی عمل کرنے سے روکا نہیں جا رہا. کہیں ہے کوئی رکاوٹ؟ پوری دنیا میں ہم ذلت و پستی کی باعثیت مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، کہیں ہے؟ اور روز ایک نور باؤ ڈیوائن لائٹ پہ وہ آتا ہے ایک نیا جی یہ ہو رہا ہے جی پیلسٹائن کو سارے. آپ دیکھیں عربین کنٹریز کی حالت دیکھ لیں، آپ نے دیکھ لیں کیا ہے. یہاں اور یہاں تبدیلی نہیں آئے گی، ادھر اور ادھر دل و دماغ میں سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو ایسی صورتحال میں وہ کہتے ہیں مومن کو حق ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کرے. تو ایسی صورت میں موت کو کہتے ہیں سعادت سمجھتا ہوں. ہاں لوگ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے غلام ہیں،
دین کی حیثیت ان کے نزدیک جو ہے وہ کچھ نہیں رہی لوگوں کے نزدیک. دین کے محافظ ہم بنا پھرتے ہیں. جہاں جہاں سے ہم دنیا حاصل ہوتی ہے ہم جو ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے، شہرت مل جائے، دولت مل جائے، یہ مل جائے. دین کو ایز اے دین سمجھے، دین سمجھیں. دین سمجھیں گے تو دین جو آگے دیں گے نا رب و رسول کا اور فقر حسین کا. پھر آپ فرماتے ہیں جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو بہت کم دیندار نظر آتے ہیں. ایسے ہی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے سچائی کا، باطل اور حق کا، جب پریکٹیکلی جو ہے آپ پر کوئی آزمائش آ جائے ایز اے انڈیویجول. اور یہ صرف انفرادی طور پہ فلسفہ نہیں ہے، یہ اجتماعی فلسفے بھی اگر دیکھیں تو باصیت فرد بھی یہ سچ ہے اور لاگو آتا ہے ہم پہ، اور باصیت قوم بھی اور باصیت امت مسلمہ بھی ہم پر لاگو آتا ہے. بڑی خوبصورتی سے آپ فرماتے ہیں مدینے سے میرا نکلنا نہ خود پسندی ہے، نہ تفریقی غرض سے ہے، اور نہ ہی فساد اور ظلم و ستم میرا مقصد ہے. میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دوں اور اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت کی پیروی کروں. تو کیا یہ سن کر، یہ پڑھ کر، یہ اگر ہم سوچے سمجھے، یا پھر کہہ سکتے ہیں آپ کے فقر اہل بیت کے دم سے نہیں ہے؟ فقر اہل بیت کے دم سے، فقر حسین کے دم سے، کیونکہ حسین سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت محمدی ہے. آپ نے صرف یہی بتا رہے ہیں کہ وہ میرا مقصد کیا تھا. کتنا بڑا انہوں نے ساتھ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی وہ کرب و بلا کے اس نے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی کہ ظلم کے خلاف جو ہے نا وہ بیٹھے نہ رہو، پریکٹیکلی بھی کچھ جو ہے سوچیں. حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا جو لازوال ایک شان و عظمت ہے، اس کو تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایون نان مسلمز نے بھی، غیر مسلموں نے بھی اس کو بڑی جو ہے ایک اہمیت دی ہے اور اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. ویسے تو بہت اس کی فہرست لمبی ہے، لیکن چند ایک میں ٹریبیوٹ کا یہاں پیش کرنا چاہوں گی کہ ڈفرینٹ نان مسلم اسکالرس پے دیر ٹریبیوٹ ٹو امام حسین علیہ السلام. تو فیمس اس میں برٹش فرنٹیلسٹ ایڈورڈ جی براؤن نے جو کہا ہے ان کے بارے میں، تو ایڈورڈ جی براؤن رائٹس ان ہز بک، ایک گورا لکھتا ہے، ایک غیر مسلم لکھتا ہے امام حسین کے فقر کے بارے میں کہ literary history of Persia, 72 companions of Imam Hussein accompanied him and all were killed in the land of Karbala to achieve the righteousness. یعنی حق کی خاطر وہ بتا رہا ہے، وہ ایک غیر مسلم کے آج جانیں دے دیں امام علیہ السلام اور 72 کے جو ساتھی تھے ان میں. پھر آپ فرماتے ہیں آگے جو آپ کے بارے میں جو ہے عظیم ہستی کے بارے میں آگے پھر ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ not only gave himself up but everything possible in the way of God. یعنی کہ اس چیز نے ہمیں یہ بات بتایا کہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دو، جس طرح بتایا نا سیرت ملک خدا قرآن مجید نے کہ میں اس وقت تک نہیں مل سکتا تم لوگوں کو جب تک اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز جو ہے خدا کی راہ میں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دی اللہ کی راہ. گورے نے کہا ہے ایڈورڈ جی براؤن نے کہ not only gave himself up but everything possible in the way of God, including his 6-month-old baby Ali Asghar, and with unyielding steadfastness. کہ 6 ماہ کا شیرخر بچہ بھی رب کی راہ میں دے دیا ہے کہ ان سے پھر بڑھ کر. یہ وہ لوگ ہیں جن پر لکھتے ہوئے، جن کے بارے میں کہتے ہوئے، جن کو سلام کرتے ہوئے کائنات کی ہر شے جو ہے وہ جھک جاتی ہے. سوامی شنکر اچاریہ نے ایک بڑا خوبصورت طریقے سے ٹریبیوٹ پیش کیا امام حسین کو. It is Hussein's sacrifice
that has kept Islam alive. کہ حسین کی وجہ سے کہ اسلام زندہ ہے. Or else in this world there would be no one left to take Islam name. اگر حسین نہ ہوتا تو کیا سوامی شنکر اچاریہ کہہ رہا ہے، ایک ہندو اٹھ کے کہہ رہا ہے ہندو سوامی کے، تو اس وقت اسلام کا نام لیوا جو ہے باقی نہ ہوتا دنیا میں. ایک بنگال کا شاعر ہے ربندر ناتھ ٹیگور، اس نے بڑا خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کیا ایز اے نان مسلم کے طور پر. وہ لکھتا ہے in order to keep alive justice and truth instead of an army or weapons, success can be achieved by sacrificing lives. Exactly what Imam Hussain did. کہ اصل ہتھیاروں سے سچائیاں جو ہیں ان کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تو جانیں دینے سے اور زندگیاں قربان کرنے سے جو ہے نا ایکچولی حق اور باطل کے درمیان فرق جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے. اور حق اور باطل کا یہ عظیم مارکا اور ربندر ناتھ ٹیگور کہہ رہا ہے کہ یہ امام حسین نے ایسے کیا. سلطان باہو ویسے تو تمام اولیاء کرام نے اپنے اپنے طریقے سے اہل بیت کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، لیکن یہاں میں سلسلہ سروری قادریہ کے حوالے سے سلطان باہو کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا کھولنا چاہوں گی. سلطان باہو نے فقر حسین اور شہادت حسین کا فلسفہ کچھ یوں کھولا. سلطان باہو فرماتے ہیں جیکر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. جیکر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. 18,000 جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے ہو. یہی وجہ ہے کہ فخر اتنا ہے کہ 18,000 کا جو الف لام میم ہے سارا قربان ہے. جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تاں خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو. جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو. پر صادق دین توہاں دے باہو جو سر قربان کرتے ہو. صادق دین انہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باہو جو سر قربان جو ہے وہ کرتے ہو، جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، سر کٹوا دیتے ہیں. دین اور دین انہی کو سلام کرتا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے حضرت امام حسین کے فقر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس طرح مجھے شہید کربلا سے پیار ہے، حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے. پھر آپ فرماتے ہیں رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا در مقصود نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کے بیٹے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یزید کے خلاف جنگ دراصل بقائے اسلام کے اصولوں کی جنگ ہے. نبی کے وسلم کے کمال فقر کی انتہا امام علیہ السلام، ان کے بچوں، عورتوں اور جو 7 سردار تھے، 72 کی تعداد پر مشتمل ایک قافلہ تھا جو 2 محرم کی تاریخ کو کربلا پہنچا اور 10 محرم کو ان سب کی شہادت پر اقبال کہتے ہیں جو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ میں نے جو آنسو بہائے ہیں کیا ساقی کوثر کے مالک مجھ پر نظر کرم نہ کریں گے اور میرا ہر طرح سے خیال رکھیں گے. بڑا ہی آگے خوبصورت طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے فقر اور فلسفے کو کھولا ہے اور ایک ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. داغ سجود اگر تیری پیشانی پر ہو تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر نشان رہے. اور ایسا سجدہ جانتے ہیں کہ صرف اہل بیت اور حسین اور زینب علیہ السلام کی ذات نے کیا، کہ جس کے زمین پر نشان جو ہیں قلب و ذہن پر، زمین و آسمان پر تا دم قیامت رہیں گے. پھر آگے فرماتے ہیں بیان سر شہادت تو میسر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. کہ اگر ہم سب جو ہے اس شہادت کے فلسفے کو سمجھیں صحیح طرح سے، اس کی روح کو، تو کہتے ہیں مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، مسجدوں کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ. یہ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، ایک لیسن ہے
ایک کائنات چھپی ہوئی ہے، ایک جہاں چھپا ہوا ہے اس شعر میں۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے شبیر کے سجدوں میں ملے گی۔ توحید ایسے نہیں ملتی، توحید کو جو ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے، امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ پھر علامہ اقبال آگے فرماتے ہیں مٹا دو ظلم وہاں سے جہاں جہاں بھی دکھے، مٹا دو ظلم وہاں سے جہاں جہاں بھی دکھے، اس سے بہتر نہیں ہوگا انتقام حسین۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اس کو آج ترسے ہے ممبر و محراب۔ واقعی کہاں وہ اب سجدے، کہاں وہ اب روح، کہاں وہ فقر، کہاں وہ اب وہ ولی جان نثاری، کہاں وہ اب ایمان، کہاں وہ اب حق و باطل جس کی منتظر ہے آج کی زمین و آسمان، آج کی کائنات، ارد گرد کی فضا۔ پھر فرماتے ہیں اب اسلام کو فنا سے بچا کے واسطے، اسلام کو فنا سے بچانے کے واسطے قدرت نے کربلا میں پکارا حسین۔ یہ کتنا اس میں ایک جامعہ فلسفہ ہے، اور سارا بتا دیا، کھول کے بتا دیا ہے کہ اسلام ہے کیا، یا تموات کا فلسفہ کیا ہے، حق کیا ہے، بدل کیا ہے، اور ظلم سہنا نہیں ہے۔ اگر تو اس کو کیسے اٹھنا ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آج ہر طرف یزیدیت ہے، نفس کی یزیدیت اپنی جگہ پہ ہے، ہماری مادیت کی یزیدیت اپنی جگہ پہ ہے، اور دوسری یزیدیت جو ہم نے ارد گرد کٹھی کی ہوئی آپ نے، امت مسلمہ سوئی ہوئی، جاگ نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے آج محکوم ہیں۔ تو یہاں بڑی ایک میں تھوڑی سی اپنا شیئر کرنا چاہوں گی، چھوٹی سی ایک بات، کہ یہ انہوں نے کہا نا کربلا میں پکارا اسلام سے بچانے کے لیے، تو میں اس وقت 5th کلاس میں تھی۔ میرے قطلیق تھے بڑے اچھے، ماسٹر خورشید صاحب تھے، انہوں نے مجھے آئی واز ناٹ سپوز ٹو کیا، تو انہوں نے ٹیچر نے کہا کہ جی آپ محرم پہ کچھ تیار کر کے لائیں۔ تو انہوں نے بڑے اس وقت بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، ابھی بھی ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پھر وہ مجھے آج تک شعر یاد ہے کہ مجھے زندگی میں جو پہلا میں نے شعر ان سے پڑھا، انہوں نے کہا کہ اور سکھایا، پھر میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر میں نے کہا اس کا مطلب بتایا، تو وہ انہوں نے مطلب بتایا، اور پھر دل و نگاہ نے جس کو پڑھا، جس جوش ولولے سے بچے نا، وہ پھر بہت اس وقت پیورٹی بھی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ہمیں دنیا کی بڑی امپیورٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو میں ایم ناٹ شوئنگ گا، لیکن یہ کہ ٹیچر نے آگے سے کہا کہ مائک ہٹا دیں، اٹ واز اے بگ ہال۔ تو حسین کی ذات ایسی ہے، خوشبو سی بکھر جاتی ہے ہر طرف۔ تو فقر اور صوفیزم میں اگر حسین علیہ السلام کی ذات کو ہم انالیسس کریں تو یہ انسان کے روحانی ارتقاء کے نشان عظمت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ آزمائشوں اور اثار و قربانی اور صبر و استقلال کا وہ وسیع سفر اور منزل ہے جو تکمیل انسانیت کے لیے درکار ہے۔ انسان کے روحانی ارتقاء کی ابتدا اور انتہا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام فقر کی جن بلندیوں پر فائز ہیں، وہ سلطان الفقر سے براہ راست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گود سے آپ میں منتقل ہوئے، ٹرانسفر ہوئی ہے۔ آپ صوفیزم اور تصوف کے رمز کے میدان میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ڈیوائن لو کے راستے پر نثاری اور لور آف گاڈ، خدا کا پیارا، ہدایت، روشنی کا مینارہ، ایسا وہ بن کر وہ ان کی شان ہے کہ جس پر نیکی، ہدایت، نور اور روشنی فدا ہیں حسین علیہ السلام کی ذات پر۔ حسینیت ایک عظیم فلسفہ فخر کائنات ہے۔ یہ میرے اندر سے جو آواز میں وہی آپ کے آگے پیش کر رہی ہوں، جو میرے قلب و نظر نے
ان کو سمجھا اور پڑھا کہ حسینیت ایک عظیم فلسفہ فخر کائنات ہے، تو فقیر یہاں نازیہ نور احسان بہو حسینیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہاں یہ عرض کرتی ہے، حسین تیری حسینیت پر نثار سب عالمین، حسین تیری حسینیت پر نثار سب عالمین، تو ہے مثل کوہ نور ہو زہرہ بطول کا حسین، تو ہے مثل کوہ نور ہو زہرہ بطول کا حسین، نور اور بہو اے حسین تیرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بابا علی کے غلام، نور اور بہو اے حسین تیرے نانا تیرے بابا علی کے غلام، نور ہی جانے نور محمد کا بشریت پر رمز فخر کا احسان حسین، نور ہی جانے نور محمد کا بشریت پر رمز فخر کا احسان حسین، کلمہ طیبہ اور کلمہ نور ملے تو بنتا ہے حسین، کلمہ طیبہ اور کلمہ نور ملے تو بنتا ہے حسین، عرش بریں لولاک و افلاک سر بسود شان نثار حسین، عرش بریں لولاک و افلاک سر بسود شان نثار حسین، وہ ایک سجدہ توحید تو نے نیزے کی انی پر کیا، اس سجدے پر سب عالمین کے سجدے فدائے حسین، اس سجدے پر سب عالمین کے سجدے فدائے حسین، میرا تن من دھن نثار اس نثار حسین کے، میرا تن من دھن نثار اس نثار حسین کے، واری جس نے آل اولاد اس آل محمدی پر سلام، واردی جس نے آل اولاد اس آل محمدی پر سلام، لیا جنم جس کلمہ سے شان فخر نے اس شان فخری پر سلام، لیا جنم جس کلمہ سے شان فخر نے اس شان فخری پر سلام۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صرف لفظوں کی حد تک نہیں، لکھنے کی حد تک نہیں، پڑھنے کی حد تک نہیں، بلکہ پریکٹیکلی فخر حسین کو، سیرت مصطفیٰ کو، شان زہرا کو، جواں مرضی جان نثاری علی کی جو حسین کی صورت میں ہے، اس کو نہ صرف سمجھ بلکہ پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم خود بھی روشن ہو سکیں اور دوسروں کو بھی اس روشنی سے استفادہ دے سکیں، اور بحیثیت آدم کے، خدا کے نائب کے، امت محمدی کے، اس دنیا میں اپنے آنے کا حق ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے میں اس پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی ہستی کے حوالے سے ہم فخر کو کھولیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔